ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کی پیچھے وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں بتایا۔ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیمی یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت کچھ بہتر نہیں ہوتی۔ انہی گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک کا نام بشر تھا، جس نے اپنے لیے گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر عمامہ، ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے جیسے ذکر میں مشغول ہو۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ میری بات سن کر وہ شخص بہت افسردہ ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میرا چھوٹے پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر افسوس، رنج و ملال کے سارے نظارے ظاہر تھے۔ خیر، اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے۔ عورت گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اس دوران اس کو کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بمشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے لیے ہی بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب مزید پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنی گدھا گاڑی بیچ ڈالی۔ اس گدھا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کی کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑیاں خرید دی۔ ایک پر خود پھل فروٹ لگایا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں کے جن کے والدین گزر چکے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی۔ میں نے بشر سے پوچھا کہ تمہارا اچھا بلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تو نے محض ایک مردہ عورت کی تن ڈانپنے کی خاطر اسے کیوں بیچ دی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہل تم ایک آدھ پیرا کر لیتے اور تمہارا گزر ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ امت مسلمہ کے اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کے پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کہیں گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڑھی بان بشر نے اس یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی۔ اس دکان میں سبزی اور پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی، اور پھر ہر سال ایک دکان کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو بشر کا کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا، تو مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید پا رہے تھے، آج جب بشر فوت ہوا، قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے۔ کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اتری، اور نہ ہی کفن کی خاطر در در جانا پڑتا تھا۔ بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ہی ایک نتیجہ اخذ کیا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب نہیں مل پایا۔ جب شیوا سلوم نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کی ایمان کا رشتہ اس کی خونی رشتے پر بھی غالب آئے۔ پھر دیکھو کہ رب کریم کیسے ہمیں سب پر غالب کرتا ہے۔
یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ بشر بھی گھر میں یا کسی اور صورت میں ادا کرتا ہوگا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔